کہ دیکھو ہم میت کا کتنا اکرام کرتے ہیں، اسے غسل دیتے ہیں، اسے کفن دیتے ہیں، پھر چارپائی پہ ہم اس کو اٹھاتے ہیں. ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کندھا دینے کی. جتنا قریبی رشتہ ہوگا آپ کی خواہش ہوگی میں اس میں زیادہ سے زیادہ اپنا حصہ ڈالوں کہ بھائی میت کی یہ آخری خدمت ہے، اس کے بعد میت کی جسمانی خدمت کا موقع نہیں ملے گا. پھر قبر پہ مٹی ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں، پھر ساری زندگی اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. یہ سال ثواب بھی کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں. یہ سب اس لیے ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا اور انسان کو بھی کسی نے بنایا. اگر آپ اللہ کو نہیں مانتے، آپ مانتے ہی نہیں کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کائنات اتفاق سے وجود میں آئی ہے. اتفاق سے بنی ہوئی چیزیں قابل تعظیم بولو نہیں ہوتی. تو اتفاق تھا، کچھ بھی بن سکتا تھا. خربوزہ بن گیا، تربوز بن گیا، کوئی پہاڑ بن گیا، کوئی گوبر بن گیا، تو انسان بھی بن گیا. تبھی یہ جو ملحد لوگ ہیں ان کی زندگی بڑی عجیب. مر گئے تو یہ قابل تعظیم بولو نہیں ہے. جو اللہ کو نہیں مانتے نا، مر گئے تو ختم. بھائی اتفاق سے بنے بھی تھے، اتفاق سے مر بھی گئے. کوئی وائرس چلا گیا تو مر گئے، انا للہ ہو گیا. تو اب وہ کیا ہے؟ کچرا ہے. اب اس کو چاہے کچرے میں پھینک دیں، زمین میں دفن کر دیں، بلکہ عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے کباب بنا کے کھا جائیں، اس لیے کہ یہ تو مر گیا نا. تو جب یہ زندہ تھا تو انسانوں کی خدمت کرتا تھا تو آپ اس کو اپریشیٹ کرتے تھے، بھائی بہت ویل ڈن. اب مر گیا تو کسی کے کام آ جائے، پروٹین سے فل آف پروٹین ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو بھائی بجائے گلانے سڑانے کے، کیڑوں کو کھلانے کے، بہتر نہیں ہے کہ ایک پروٹین سے بھرپور میٹ ہے، گوشت ہے، وہ کسی کو دے دیا جائے. ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ آنکھیں ڈونیٹ کرنا مرتے وقت، یہ جائز بولو جائز نہیں. ہم اس کی اجازت نہیں دیتے علماء. بہت سے کہتے ہیں نا میں مر جاؤں تو میری آنکھیں نکال دینا، کسی اندھے کو لگا دینا، میرا کڈنی فلاں جگہ دے دینا فلاں. آپ کا کڈنی خدا نخواستہ خراب ہے، ہاسپٹل میں کوئی کڈنی ہے یا زندہ آدمی اپنا کڈنی دے دیتا ہے، اس میں علماء کے اچھا خاصا اختلاف ہے. بہت سے علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں، لیکن اس کی گنجائش نہیں ہے. یا تو وقتی فوری کوئی ضرورت ہو کسی کو، لیکن اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ مرتے ہوئے آنکھیں ڈونیٹ کر دیں، کڈنی مرتے ہوئے ڈونیٹ کر دیں آپ، یا کوئی بھی جسم کا پارٹ آپ کہیں کہ یہ نکال کے کسی کے بھی لگا دینا کیونکہ میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں. تو جو لبرل لوگ ہیں نا ان کو علماء کے اس فتوے پہ بہت اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ انسانیت کی خدمت سے روک رہے ہیں لوگوں کو، یہ لوگوں کو انسانیت کی خدمت سے. بھائی ایک آدمی کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ مرتے ہوئے آنکھیں ڈونیٹ کر دے تو وہ بیچارہ نابینے کی آنکھیں لگ جائیں گی تو کام آ جائیں گی نا. تو کیا ہے انسانیت کی خدمت؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ موت کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں ہے. جب انسان اتفاقی حادثے کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے تو ہم ان لبرل لوگوں سے کہتے ہیں کہ پھر صرف آنکھیں ہی ڈونیٹ کرنے کی بات مت کرو. بہت سے غریب علاقوں میں خوراک کی کمی ہے، پھر میت کو یہ بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ وصیت کرے کہ میں جب مر جاؤں تو میرا گوشت فلاں غریب علاقے میں بانٹ دینا. بھائی کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، بہت سے علاقوں میں گوشت بہت مہنگا ہے، تو میں مر جاؤں گوشت کا لیبارٹری ٹیسٹ کرا دینا کہ کوئی جرم نہ اس کے اندر، اگر ہو نہیں ہے تو فلاں علاقے میں بھی تھر گیا نا، میرا دورہ بھی تھر کا ہوا تھا، ویڈیو آئی تھی،
اس میں ہم جب ریگستانوں کے اندر گئے ہیں 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے, ہم نے ایسے لوگ دیکھے جن کو پورے سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا. قربانی کا گوشت ایک ٹرسٹ پھر تقسیم کرتا ہے تو بقرعید میں ان کو گوشت مل جاتا ہے. جب تک وہ ٹرسٹ جو پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ ہے, جب تک وہ ٹرسٹ ان کو گوشت نہیں دے رہا تھا تو وہ کئی سال گزر جاتے تھے ان کو گوشت کھائے ہوئے. سبزی ایک قسم کی اور دال, سبزی بھی ایک ہی جیسی پورے سال جو وہاں اگتی ہے. ایسے پسماندہ علاقے. بہتر نہیں ہے کہ آپ مرنے سے پہلے وصیت کر دیں, یار میں مر گیا تو صرف آنکھوں کی کیا بات ہے, خوراک تو انسان کو پہلے چاہیے نا. تو میرا گوشت تھر میں ان غریبوں کو بانٹ دینا, میرا نہیں بانٹ دینا, میں مثال دے رہا ہوں. پتہ چلا کوئی کلپ چلا دیا, مفتی صاحب نے وصیت کی ہے. تو اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ جو آپ کے پاس اس کا جواب ہے نا کہ یہ انسانیت کی بے اکرامی ہے, توہین ہے. موت کے بعد بھی انسان قابل تعظیم ہے, اس لیے کہ یہ اتفاق سے نہیں بنا, یہ مقصود کائنات ہے. اللہ نے اس پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا. سب سے زیادہ قابل تعظیم کون ہے؟ انسان. اس کی بے اکرامی کی اجازت نہیں ہے, اس کو رہنے دو جیسا ہے. باقی قبر میں جب تک ہماری نگاہوں کے سامنے ہے ہم اسے غسل دیں گے, ہم اسے عزت کے ساتھ کفن پہنائیں گے, پھر کتنا پروٹوکول سامنے رکھ کے نماز پڑھیں گے. اتنا پروٹوکول تو دنیا کا کوئی مذہب کسی مرنے والے کو نہیں دیتا. یہ لوگ کہتے ہیں اسلام میں انسانیت نہیں ہے, معاذ اللہ. جتنی انسانیت اسلام میں ہے اتنی کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے. اور ان لبرل لوگوں کے ہاں تو انسانیت ہے ہی نہیں. ان کے ہاں تو کوئی ریلیٹیو مر جائے نا تو گھر میں نہیں رکھتے اس کو, وہیں سے عیدی سینٹر سے ہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. جتنے مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے میت سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں. میں نے کوئی مذہب پہ چلنے والا نہیں دیکھا کہ ابا کے انتقال کی خبر آئی ہو اور وہ کہے ڈائریکٹ عیدی سینٹر پہنچا دو اس کو, وہیں غسل کفن سے وہیں سے دفن. لبرلز میں ایسے بہت دیکھے ہیں, ابا کو ڈائریکٹ ہسپتال سے کہاں, عیدی سینٹر, ایک فارمیلٹی پوری ہوگی, وہیں غسل کفن, وہیں سے کہاں, وہیں سے پتلی گلی سے دفنا دو. اور جو زیادہ لبرلزم کی انتہا کو پہنچے ہوئے وہ تو کفن دفن میں بھی شریک نہیں ہوتے, ماڈرن ہے بہت زیادہ. کہتے ہیں دفنانے کے بعد اطلاع دے دینا انتقال ہو گیا ہے. تو وہی کلچر. تو اسلام نے پروٹوکول دیا, اس لیے کہ اسلام کہتا ہے یہ مقصود کائنات, یہ مرا نہیں ہے, یہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں شفٹ ہو گیا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ قبر کے اندر کیڑوں نے کھا کے ختم کرنا ہے, بھائی وہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں ہے, وہ کیڑوں کا ہیڈ ایک ہے. وہ اللہ جانے اور بندہ جانے. اللہ نے نظام بنایا ہے مٹی کھا کے ختم کرے گی, جسم ختم. یہ جسم ہمیں امانت کے طور پہ ملا ہے, یہ چھین لیا جائے گا ہم سے. تو اللہ کو اجازت ہے, ہمیں اجازت نہیں ہے. دیکھو اللہ نے قتل کو حرام قرار دیا نا, کسی انسان کو کسی نے قتل کیا, قرآن کہہ رہا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, ایسے ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اس میں صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی. غیر مسلم کا قتل بھی ایسے ہی حرام ہے جیسے مسلم کا قتل, اور مسلم کو قتل کیا تو اور بڑا گناہ. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ ہم کسی انسان کو مار دیں اتنا بڑا گناہ, اور تو روزانہ کروڑوں انسانوں کو ویسے ہی مار دیتا ہے. کتنے لاکھوں انسان مرتے ہیں کہ نہیں مرتے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ کتنے لوگ مر رہے ہیں نا, جنازے پہ جنازے. روز قبرستان میں جا کے دیکھو درجنوں نئی میتیں آتی ہیں. تو اگر ہم اللہ پہ اعتراض کریں کہ اے اللہ ہمیں تو نے قتل کرنے سے منع کیا ہے, جان لینے سے, اور تو صبح شام کیا کرتا ہے, جان لیتا رہتا ہے, تو اللہ کہے گا کہ میں خدا ہوں, تم سب میرے ماتحت ہو, بنایا بھی میں نے, موت بھی میں دوں گا. تمہیں اپنے جیسے انسان پر حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے, ایسی حکومت کہ اس کی جان کے مالک بن جاؤ. نا 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 نا. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بطور سزا کسی کو آگ میں جلانے سے منع کیا ہے, سخت. نہ جانور کو آگ میں جلا سکتے ہیں نہ انسان کو. سزا کے طور پر نا قتل کرنا اگر حکم ہے بھی تو گردن اڑائی جائے گی, آگ میں جلانے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ آگ کی تکلیف بہت شدید ہوتی ہے. تو اس کی لاجک کیا بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا لا يعذب بالنار الا رب النار, کہ آگ سے عذاب وہی دے سکتا ہے جس نے آگ کو بنایا. اللہ کو یہ رائٹ ہے کہ سزا کے طور پر جہنم کی آگ میں داخل کر دے, وہ اللہ ہے, اس کو حق ہے, وہ مطلق بادشاہ ہے, انسان کو حق نہیں ہے. وہ ایک ایتھیسٹ یہ اعتراض کر رہا تھا اسلام پہ کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ یہ اسلام پیس اور امن اور یہ سب چیزوں کا مذہب ہے, اور بقرعید پہ کروڑوں جانور کاٹ دیتے ہیں. تو وہ کاٹتے نہیں ہیں, وہ کٹوائے جاتے ہیں ہم سے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چڑیا کی بھی جان لینا, حدیث کا مفہوم ہے, ہمارے لیے ناجائز ہے بغیر کسی وجہ کے. صحابہ اکرام میں بعض صحابہ تیر اندازی سیکھتے تھے مرغیوں کو باندھ کے. مرغی کو باندھا, اس کا نشانہ لے رہے ہیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا کہ مرغی کو تختہ مشق نہ بناؤ, کیونکہ یہ جانور پہ ظلم ہے. جانور کا شکار جب کیا جائے گا جب گوشت کھانے کی ضرورت ہو. اس کے علاوہ محض انٹرٹینمنٹ کے لیے جانور مارنا شروع کر دینا, اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے, اس کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے. تو بیلنس ہے نا ہر چیز میں. تو میرے بھائی جو بار بار ہم آپ سے کہہ رہے ہیں نا, ہم کیا اللہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کو فالو کرو, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ سرے سے ہے ہی نہیں. صحیح غلط تو بات کی بحث ہے کہ صحیح ہوگا کہ غلط. کیسے یار سمجھائیں, مثالوں پہ مثالیں, کھوپڑی گھومتی ہے میری. ممبر پہ جب بیٹھتا ہوں تو کھوپڑی نے سگنل بہت سارے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ جو موضوع چل رہا تھا نا, اس کے علاوہ اتنی چیزیں دماغ میں آتی ہیں کہ موضوع کو پکڑ کے رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھو آپ جنگل میں ہو, چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے, ادھر شیر, ادھر چیتا, ادھر لومڑی, ادھر ہاتھی, کہیں جانے کا راستہ ہی نہیں ہے. ایک ٹریک آپ کو نظر آیا, ایک ٹریک آپ کو نظر آیا, آپ آنکھ بند کر کے اسی ٹریک پہ چلو گے. اس بحث میں نہیں پڑو گے کہ یہ سیدھا راستہ ہے بھی یا نہیں ہے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ آپ کے پاس, کوئی ٹریک ہی نہیں ہے کہ جس کو ٹریک کہا جائے. دو راستے ہوں گے تو آپ بحث کرو گے یار یہ سیدھا ہے یا یہ والا انڈا موڑ جائے گا, یا ہم تو انڈا موڑ کے ہیں تو ہم تو یہی کہیں گے نا کہ یار اس میں سے انڈا موڑ کون سا والا جائے گا, یہ والا یا یہ والا. جنگل میں تو نفس راستہ مل جائے, ٹریک مل جائے, بس بھائی چلو یار ادھر سے تو نکلو. یہ کہتے ہیں نا بھائی یہاں سے نکل. دیکھو کراچی کے حالات اب کچھ بہتر ہوئے ہیں, پھر دوبارہ خراب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے کراچی کی حفاظت فرمائے. جب بہت زیادہ حالات خراب تھے, صدر میں ٹیبلٹ نے واکنگ کرنا شروع کر دی, یعنی گولیاں چلنا شروع ہو گئی. کسی نے پوچھا نا صدر میں گولیاں چل رہی ہیں, اس کی انگلش بناؤ. اس نے کہا ٹیبلٹس آر واکنگ ان پریزیڈنٹ. یہ ہمارے ہاں انگلش بولی جاتی ہے. صدر میں فائرنگ ہو رہی ہے, گولیاں چل رہی ہیں, ٹیبلٹس آر واکنگ ان پریزیڈنٹ. اس کا کیا مطلب ہے؟ صدر میں گولیاں. وہ ایک خاتون گئی ڈاکٹر صاحب سے, کہنے لگی میرا بچہ کھاندا نہیں ہے تے پیندا نہیں ہے تے روتا ہی رہندا ہے. تو ڈاکٹر بیچارے کو پنجابی نہیں آتی تھی, اس کو سمجھ میں نہیں آئی. کہنے لگے بھائی سسٹر آپ انگلش میں بتائیں کیا. تو وہ خاتون نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا یہ پتر ہے, نہ ایٹدا ہے نہ سلیپدا ہے, ویبدا ہی ویبدا ہے. نہ ایٹدا ہے نہ سلیپدا ہے, بس 24 گھنٹے ویبدا ہی ویبدا ہے. تو اس طرح کی بھی رنگیلی انگلش بھی ہوتی ہے. تو ٹیبلٹس ور واکنگ ان صدر ان پریزیڈنٹ. صدر میں گولیاں چل رہی تھیں. اب کیا ہے کہ ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں یہاں سے نکلو. کراچی میں ایسے بہت حالات ہم نے دیکھے, ابے یہاں سے نکلو, یہاں تو دھماکے ہو رہے ہیں, یہاں تو گولیاں چل رہی ہیں, بھاگو. اب اس میں ایک راستہ نظر آیا تو اس میں نہیں پڑھتے یہ صحیح راستہ ہے یا غلط.
بھئی راستہ یہی ہے فی الحال یہاں سے نکلنے کا, تو یہاں سے تو پتلی گلی سے نکلنا ہے. تو یاد رکھو اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے نا تو صرف یہ پرابلم نہیں ہے کہ غلط راستے پہ چلو گے, سرے سے کسی راستے پہ بولو نا یار چلو گے ہی نہیں. قرآن نے جو غلط راستے کو راستہ کہا ہے وہ مجازن کہا ہے. مجاز کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز ہے نہیں لیکن سمجھانے کے لیے اس کو ٹریک سے تعبیر کر دیا کہ دو راستے, ایک سیدھا اور ایک غلط. حقیقت میں دیکھو کہ غلط راستہ سرے سے راستہ ہے ہی نہیں, اندھیروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ. صاحب اس پر میرا کئی ہفتوں اس آیت پر بیان ہوا تھا, یہ بڑی زبردست آیت ہے. جو ملحد ہے نا, ایتھیسٹ, جو اللہ کو نہیں مانتا, کتنے سارے گمراہ لوگ ہیں آپ کو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرے سے اللہ کے قائل بولو نا ہے ہی نہیں, کہتے ہیں کوئی خدا ہے ہی نہیں سرے سے. ان کے پاس یہ سب سے بڑے گمراہ ہیں, کیونکہ ان کو تو اتنے بیچارے کنفیوز ہیں, ان کو تو یہی نہیں پتا کہ مرنے کے بعد مردے کے کباب بنا کے کھانے ہیں یا اس کو دفن کرنا ہے یا آگ میں جلانا ہے یا گدھوں کو کھلانا ہے. یہ اگر کہتے ہیں نا کہ دفن کر دو احترام سے, تو یہ اس لیے نہیں کہ ان کی عقل یہ کہتی ہے, اس لیے کہ کلچر یہ کہہ رہا ہے. تو جب تک کلچر یہ کہہ رہا ہے تو فی الحال کلچر کو فالو کرو. کل کلچر اگر چینج ہو گیا, یہ کوئی ایسی گورنمنٹ آئی جس نے قانون چینج کر دیا اور اس نے کہا کہ بھائی یہ جو اتنے لوگ مر رہے ہیں تو ان میں جو جوان 2 دانت کے ہیں نا, جوان بوڑھوں کا گوشت کہتے ہیں کھانے کے قابل, جوان اگر کوئی مرتا ہے تو بجائے اس کے کہ آبادی اتنی بڑھ رہی ہے, اتنے غذا کی, ان کے قول کے مطابق غذائی کی قلت ہو رہی ہے, تو یا جن علاقوں میں قلت ہو رہی ہے, کمی ہو رہی ہے, تو وہاں بہتر ہے کہ ان کو ڈبوں میں پیک کر کے پارسل کا خاص انتظام کیا جائے. تو کیا ہے, یونائٹڈ نیشن اگر یہ لا بنا لے تو یہ لا بن جائے گا. جیسے یونائٹڈ نیشن نے جب یہ لا بنایا, ہماری نظر میں کسی انسان کا گوشت کھا لینا, اس کا لا پاس ہو جانا یہ اتنا برا نہیں ہے, لیکن لڑکے کو لڑکے سے بدفعلی کی کو لیگل کر دینا یہ اس سے بڑا ہماری نظر میں کیا ہے, جرم ہے. یہ تو یار بالکل ہی عقل کے خلاف, تو پرلے درجے کی بے شرمی. لیکن یونائٹڈ نیشن نے اس کو لیگل کر دیا تو جتنے ایتھیسٹ ہیں سب کی نظر میں یہ کیا ہے, لیگل, جائز, حلال, سب کیا کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, اس میں کیا حرج ہے, وہ بھی راضی یہ بھی راضی. تو میرے بھائی جب وہ بھی راضی یہ بھی راضی, تو اگر کوئی شخص اس پہ راضی ہو جائے گا کہ میرے مرنے کے بعد میرے گوشت کی بریانی کھلا کر کوؤں کو کھلا دی جائے یا انسانوں کو ابھی تو انسانوں تک نا, جب انسانوں سے معاملہ آگے چلے گا تو پھر چیل کوے بھی آئیں گے مارکیٹ میں کہ یار انسان نہیں کھاتا تو جانوروں کو کھلا دو. خاص طور پہ وہ کتا جس کو میں نے اتنے عرصے سے پالا اور اس نے مجھ سے وفا کی, اس کتے کو کھلا دو. عقلی لحاظ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ عقل کو اگر آپ دیکھو تو عقل کہتی ہے کہ کیڑوں کو قبر میں کھلانے سے بہتر ہے. اور قبر کتنی مہنگی ہے پتہ ہے آپ کو, یہاں تو قبریں سستی ہیں, فورن کنٹریز میں قبریں بہت زیادہ مہنگی ہیں, اتنی مہنگی ہیں کہ بعض دفعہ غیر مسلموں میں غریب لوگ میت کو دفنائے بغیر جلانے پر خوش ہوتے ہیں. میں نے وہاں وہ چولہے دیکھے ہیں جس میں میت کو باڈی داخل کی, اتنا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے کہ 2 منٹ میں اس کے کباب بن کے واپس, کباب بھی نہیں راکھ بن کے واپس, 2 منٹ لگتے ہیں. تو آپ بتاؤ, انسانی عقل کہتی ہے کہ کوئی اپنی ماں کو اس طرح سے جلا دے, باپ کو اس طرح سے جلا دے, بتاؤ نا. لیکن جب لوگوں نے یہ کرنا شروع کیا تو عقل نے ماننا, آپ لوگ بولیں گے تو بات چلے گی آگے. جب لوگوں نے جلانا شروع کر دیا تو پبلک نے ماننا بھی شروع کر دیا. آپ یوٹیوب پہ دیکھیں, پارسی لوگ اپنے لواحقین گدھوں کو کھلاتے ہیں. یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں آپ, کس کو کھلاتے ہیں, گدھوں کو. عقلی دلیل بڑی مضبوط, اور کیسے کھلاتے ہیں میں نے تو وہ ویڈیوز دیکھی ہیں. اور میں جب یہ ہانگ کانگ گیا تو وہاں میں نے کہا یار کوئی پارسی وارسی ہو, مجھے دکھاؤ یہ میت کے ساتھ کرتے کیا ہیں. ابھی شوق ہے نا تھوڑا سا ویکھن دا کہ یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں. جب تک آپ دوسرے مذہب کو دیکھتے نہیں ہو نا, اس کو اسلام سے کمپیئر کرنے کا آپ کو موقع ملتا نہیں ہے.
آپ کو اسلام کی خوبی, ہم تو ایک اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں, چاروں طرف ہمارے کیا ہیں, مسلمان ہیں, ہمیں نہ شراب نظر آتی ہے, نہ کوئی ہمیں طوائف خانے الحمدللہ نظر آتے ہیں, تو ہمیں تو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. تو اسلام کی قدر جب ہوگی جب ایسے کلچر میں دیکھو کہ یہ ہو کیا رہا ہے, پھر پتہ چلتا ہے یار اللہ نے ہمیں کیسے پاکیزہ ماحول میں پیدا کیا. انڈا موڑ کی قدر پیدا ہوگی, انڈا موڑ کی, صحیح ہے نا, قدر پیدا ہوگی یار جو بھی ہے. لیکن باپ کا احترام ہے, ماں کا احترام ہے, رشتہ دار آپس میں محبتوں سے ملتے ہیں, بھائی بہنوں کا ایک رشتہ ہے, خالہ بھانجے بھتیجی بھانجی پھوپھی, یہ سب رشتے ہیں آپس میں. تو خیر جلدی سے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں, آگ سے جلا دیتے ہیں. ہاں وہ یوٹیوب کی بات کر رہا تھا کہ آپ پارسیوں کو, میں نے بڑی کوشش کی کہیں جا کے دیکھوں, مارکیٹ میں ملے نہیں. ہم نے کہا یوٹیوب ایسی چیز ہے جو ڈالو لکھ کے آ جاتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ سب سے زیادہ گمراہ کون ہوتا ہے, جو اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہے. یہ تو اتنی کنفیوژن میں ان کی لائف ہے, ان کو تو یہی نہیں پتا کہ مرنے کے بعد قبر میں جانا مناسب رہے گا یا کسی چولہے کے نیچے جل کے راکھ بننا مناسب رہے گا یا گدوں کو کھلانا عین مناسب. تو یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں پارسی کیا کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے, میت آئے گی نا, ایک آدمی کا باپ کی میت ہے, ماں کی میت, کتنا مقدس رشتہ ہے یار باپ کا, جب تک آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے تو اسلام کیا کہتا ہے, اس کی تعظیم کرو. کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ یہ نہیں دیکھو کہ قبر میں کیڑوں نے کھانا ہے تو چھوڑو اب کیا کرنا, سڑنے, نا 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 نا, غسل دو اسے, بہت عزت احترام کے ساتھ سامنے رکھ کر جنازہ پڑھو, تکبیرات کہو 4 دفعہ, اس پہ اللہ اکبر کہو, سامنے رکھ کے جنازہ ہوتا ہے. پھر کیسے کندھا دینے کے طریقے بتائے, اس طرح سے پیدل لے جانا قبرستان, یہ زیادہ ثواب ہے میت کو بجائے گاڑی میں بس میں لے جانے کے, بشرطے کہ قبرستان بہت دور نہ ہو. پیدل کو فقہا کہتے ہیں اس میں میت کا اکرام زیادہ ہے. اگر قبرستان بہت زیادہ دور نہ ہو تو بجائے بس میں لے جانے کے کیسے لے جانا چاہیے, پیدل. اس میں اکرام ہے نا کہ سب اس کو کندھا دے رہے ہیں, عزت کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. پھر وہاں رکھا جاتا ہے, عزت کے ساتھ اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے, کوشش کی جاتی ہے مٹی اس کے اوپر نہ پڑے, سلیں رکھی جاتی ہیں, پھر سب اپنا حصہ ڈالتے ہیں کہ بھئی کم سے کم ہم بھی مٹی ڈالنے میں ہمارا ہاتھ بھی پڑ جائے. پھر نبی نے حکم دیا جب دفن کر دو اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرو, اس کے بعد پھر گھر آؤ, اس کے بعد ساری زندگی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو. اس کے لیے کنواں بھی کھدوا سکتے ہو, اس کے لیے کوئی بھی یتیم خانہ کھلواؤ کہ میرے والد صاحب کو اس کا ثواب پہنچے. ایک رشتہ قائم کر دیا نا, ہمارے پاس راستہ ہے. ملحد کے پاس کوئی راستہ بولو نہیں کہ مرنے کے بعد اس کا کرنا کیا ہے, کچھ نہیں پتا کہ اس کا کرنا کیا. کہہ رہے ہیں اتفاق سے جب وجود میں آیا ہے تو اتفاق سے مر بھی, بولو نا مر بھی. ہمارے پاس تو تسلی کے جملے بھی ہیں کہ یار اللہ کی امانت تھی, اللہ نے پیدا بھی اللہ نے کیا, اٹھایا بھی کس نے, اللہ نے. ان کے ہاں تو پیدا بھی ایک اتفاق سے ہو گیا, مرا بھی ایک, بھائی ہی مر گیا ہے, بھائی مر گیا. کوئی تسلی, کوئی مغفرت کی دعا, کچھ بھی نہیں. اب مرنے کے بعد کریں کیا, کوئی راستہ نہیں ہے, کرنا کیا ہے اس کا. وہ کبھی پارسیوں کو دیکھے گا یوٹیوب میں کہ یار وہ اس سے متاثر ہوگا, تو وہ پارسی کیا کرتے ہیں اپنی ابا اماں بزرگ رشتوں کو نا, وہ اپنے جو پنڈت ہیں نا ان کے, جو بھی پنڈت کے وہ لفظ ہے میں نے سنا ہے پنڈت, یہ سنسکرت لفظ ہے, کیا لفظ ہے یار وہ, سنسکرت لفظ ہے, پتہ نہیں, وہ ایک ماسٹر صاحب کہہ رہے تھے. الفاظ میں مجھ سے کبھی کبھار غلطی ہوتی ہے. تو وہ ان کے جو پنڈت ہوتے ہیں نا, پنڈت ہندوؤں کے ہوتے ہیں, پارسیوں کے نہیں ہوتے, لیکن مجھے نہیں پتا پارسیوں کے بزرگوں کو کیا کہتے ہیں, فی الحال ہم پنڈت ہی لگا دیتے ہیں ان کے اوپر. تو وہ کیا کرتے ہیں, چھت پہ لا کے رکھی جاتی ہے لاش, اس کے بعد وہ میت کے گوشت کاٹتے ہیں. گدھوں کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے خوراک آئی ہے. آپ دیکھیں یوٹیوب پہ گدھ پہلے سے آ جائیں گے, کیونکہ وہ عادی ہو گئے ہیں نا کہ ہر تھوڑے دن بعد کوئی نہ کوئی آنے والا ہے. تو گدھ پہلے سے ہی جو ہے نا وہ خوشبو آ جاتی ہے ان کو, خوشبو یا بدبو جو بھی ہے وہ آ جاتی ہے. سارے گدھ ایسے باقاعدہ پروازیں جیسے اتر رہی ہوتی ہیں نا, دبئی میں آپ دیکھیں ایئرپورٹ پہ ایسے ایک جہاز کے پیچھے جہاز لگا ہوا ہوتا ہے ایسے, اور گدھ اترتا بھی بالکل جہاز کے اسٹائل میں, آپ نے دیکھا ہوگا. اڑتا بھی ایسے ہی ہے, پہلے دوڑتا ہے رن وے پہ,
گدھ بہت بھاری ہے, پہلے اس اڑنے کے لیے تھوڑا چلنا پڑتا ہے, اس کو دوڑتا ہے, پھر دوڑتے دوڑتے ایک دم اڑتا ہے, وہ اترتا بھی ایسے ہی, بالکل اسٹائل وہی ہوتا ہے. تو ایسے گدھ جیسے دبئی میں فلائٹیں ایک کے پیچھے ایک, گدھ آتے ہیں, چھت پہ اترتے ہیں, اور وہ جو ان کے جو بھی مذہبی رہنما ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, چھری لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب کسی کی والدہ ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کے ماموں ہیں, کسی کے چاچو ہیں, کوئی بھی ہے, وہ کیا کرتا ہے, یہ پنڈلیوں کا گوشت یہاں سے جیسے بالکل بکرے کی چانپیں الگ کی جاتی ہیں نا, اس طرح سے سینے سے گوشت, پنڈلیوں کا گوشت سب کاٹ کاٹ کے ٹکڑے بنا کے کس کو پھینکتے ہیں, گدھوں کو کھلاتے ہیں وہ. اور گدھ کھا کھا کے پھر ہڈیاں چھوڑ دیتے ہیں, بالکل ہڈیاں صاف کر کے ختم, نام و نشان ختم میت کا. دلیل ان کے پاس بھی ہے اس توہین کی, اس بے عزتی کی, اس بے اکرامی کی. دلیل کیا ہے کہ قبر میں بھی کس نے کھانا ہے, بولو نا, کیڑوں نے ہی کھانا ہے. تو گدھ کھا لے, کیڑے کھا لے, ایک ہی بات ہے. بلکہ جب کیڑے کھاتے ہیں تو توہین زیادہ ہوتی ہے, اس لیے کہ جب کیڑے کھائیں گے تو میت پھٹے گی, پھولے گی, سڑے گی, آنکھیں باہر نکلیں گی, اس کو ختم ہونے میں ٹائم بہت لگے گا. اور یہاں 1 گھنٹے میں صفا چٹ, کوئی بے اکرامی نہیں, کوئی توہین نہیں. تو میرے بھائی اس سے پتہ چلتا ہے عقل جو ہے نا, عقل بہت سے مقامات پہ بڑی ٹھوکر کھاتی ہے. عقل بہت سے مقامات پہ آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کرتی. ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہے, کوئی ہو جو ہمیں بتائے, انگلی پکڑ کے سکھائے, ہمیں بتائے. جیسے بچہ عقل استعمال کرتا ہے, ٹھوکریں کھاتا ہے, ماں باپ انگلی پکڑ کے بات بات پہ اس کو ٹوکتے ہیں, سمجھاتے ہیں, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا, بڑوں سے ایسے بات کرنی ہے, چھوٹوں سے ایسے بات کرنی ہے. یہ ابا ہیں, ان کو پاپا بولنا ہے, ان کو وسیم بھائی نہیں بولنا. دیکھو بچے کو اگر یہ نہ سکھاؤ, مائیں نہ سکھائیں کہ ان کو پاپا بولنا ہے, ابو بولنا ہے, ڈیڈی بولنا ہے, تو بچہ آپ کو کیا بولے گا, ستار بھائی. حقیقت ہے, بولے گا وسیم بھائی خیریت سے ہو, وہ یہ کہے گا. وہ تو یہی سن رہا ہے, وہ تو یہی سن رہا ہے. بچے کرتے بھی ہیں ایسا بعض دفعہ, تو وہ امی کو کچھ بھی بول دے گا, نام لے دے گا اس کو. تو مائیں سکھاتی ہیں نا, باپ سکھا. تو ایسے ہی اللہ ہمیں انسان کو سکھاتا ہے کہ دفنانا ایسے ہے, پیدائش کے وقت یہ کرنا ہے. تو ایک ایک چیز میں گائیڈنس کی ضرورت ہے. ہمارے پاس راستہ ہے. تو جو اللہ کا انکار کرتے ہیں, سرے سے راستہ بولو نا ہے ہی, تو وہ چانپے بنا کے کھا جائیں. تو وہ اسی وجہ سے میں یہ جو بات لے کے چلا تھا, ان کی نظر میں آنکھیں کسی کو دے دینا وہ عقلی لحاظ سے ٹھیک ہے. کل وہ گوشت بھی تقسیم کرنا شروع کر دیں گے, لیکن علماء اس کی اجازت بولو بھائی نہیں دیتے. کہتے ہیں میت اسی طرح قابل تعظیم ہے جیسے زندہ آدمی. اس لیے ہم کہتے ہیں آنکھ پہلے سے اگر کوئی رکھی بھی ہو نا ہاسپٹل میں, جو غیر مسلم تو نہیں, وہ تو ڈونیٹ کر دیتے ہیں. تو اب وہ کر ہی دی ہے, وہ تو ضائع ہو رہی ہے نا, مطلب اس نے تو کر دی نا, اور ان کا مذہب بھی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں اگر کوئی ہے, کوئی ایک جھلی سلی لگتی ہے, پوری آنکھ نہیں لگتی, تو ٹھیک ہے لگا لو. لیکن خود سے باقاعدہ, جیسے مرتا ہوا آدمی کچھ نہ ملے تو انسانی گوشت ملے تو کھا کے پیٹ بھر لو نا, وہ تو مجبوری میں سور کھانا بھی جائز ہے, لیکن پہلے سے سور پیک کر کے رکھنا کہ یار کیا پتا زندگی میں کوئی ایسا وقت آئے کہ میں مرنے لگوں. تو ایسے ہی باقاعدہ پہلے سے آنکھیں نکال کے ڈونیٹ کر دینا کہ کسی کو ضرورت پڑ سکتی ہے اس کے لگا دینا. اس کی اسلام میں اجازت بولو بھائی نہیں ہے. اور یہ یاد رکھو, بہت سے لوگ کہتے ہیں لاوارث لاشوں کے ساتھ یہ جائز ہے. یاد رکھو اسلام میں کوئی لاش لاوارث نہیں ہے, یہ بہت بڑا فالٹ ہے. ایک انجینئر صاحب ہیں, وہ بہت دنوں سے محبت کی بات نہیں ہوئی ان کے بارے میں. وہ ایک دفعہ یہ جو مرتے وقت اعضا ڈونیٹ کرتے ہیں نا, اس کی بحث کہہ رہے تھے کہ لاوارث لاشوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, عام لاشوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. وہ تو ظاہر ہے کسی کا بیٹا ہے, وہ اپنے باپ کی کو کیوں دے گا, اس کی آنکھیں اور گردے مردے کیوں نکالے گا مرنے کے بعد. تو یہ لاوارث لاشوں کے ساتھ ہوتا ہے, لہذا گویا کہ یہ کیا ہے, جائز ہے. تو وہی ہے کہ ادھورا علم خطرناک ہوتا ہے. اسلام میں کوئی لاش لاوارث بولو نہیں ہے, جس کا کوئی نہیں ہے اس کے سب ہیں. حدیث میں آتا ہے سلطان ولی من لا ولی لہا من لا ولی لہو, جس کا کوئی ولی نہیں ہے نا تو حکومت اس کی ولی ہے. حکومت باپ بن کے اس کی وہی خدمت کرے گی جو حقیقی باپ کر رہا ہوتا ہے اپنی اولاد کی.
کوئی لاش اگر کچرے میں خدا نخواستہ پڑی ہوئی ملی ہے, کوئی نہیں مل رہا, تو پھر سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اس کو وہی پروٹوکول دیں جو اپنے بیٹے کو, اپنے بھائی کو, اپنی ماں کو پروٹوکول دیتے ہیں. بوڑھا ہے تو سب کا باپ ہے وہ, جوان ہے تو سب کا بیٹا ہے وہ, بلکہ اس کی تعظیم دوسرے سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اس کی تعظیم کرنے والا کوئی ہے نہیں, کوئی اس کا محافظ نہیں ہے. تو اس لیے اسلام نے کہا سب محافظ ہیں اس کے, تو اب سب نے اس کی لاش کی حفاظت کرنی ہے. ایک صاحب نے یہاں محمد شاہ کے قبرستان میں اپنی والدہ کو دفن کیا, 3 دن تک قبر کی پہرے داری کرتے رہے. میں نے کہا خیریت, آپ 3 دن سے ادھر ہی آنا جانا ہے؟ کہتے ہیں بھائی آج کل تازہ تازہ لاشیں نا گورکن نکال کے بیچ دیتے ہیں ڈاکٹروں کو. کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹروں کو بیچ دیتے ہیں. تو میں اپنی ماں کی قبر کی حفاظت کر رہا ہوں. اس نے کوئی علماء سے دلیل نہیں سنی تھی, اس کو پتا تھا کہ ماں قابل تعظیم ہے, وہ اس لائق نہیں ہے کہ اٹھا کے اس کے پھیپڑے فلاں ہاسپٹل میں دے دو, اس کے گردے فلاں کو دے دو, فلاں کو دے دو, یا لاش جو ہے نا وہ تجربے کرنے کے لیے فلاں ہاسپٹل کو دے دو. سائنسی ترقی ہی دنیا میں سب کچھ نہیں ہے, یہ سارے تجربے جانوروں پہ بھی ہو سکتے ہیں. جانوروں کو اجازت دی کے بارے میں اجازت دی اللہ نے کہ بھی جانوروں پہ تجربے کرو, انسانوں پہ تجربے بولو نا بھائی نہیں. ایک ڈاکٹر مجھ سے بھیڑ پڑے, کہنے لگے مفتی صاحب اگر ہم انسانی لاشوں پہ میڈیکل سائنس کا علم نہیں سیکھیں گے تو ہم تو ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے. میں نے کہا بہت اچھی زبردست دلیل ہے, اس دلیل کے پیش نظر آپ سب سے پہلے اپنے ابا کو تیار کریں. جیسے ہی والد صاحب کا انتقال ہو فوراً اپنے ہاسپٹل میں والد صاحب کی لاش رکھیں کہ آئندہ اگر کڈنی کا سسٹم سمجھنا ہے تو میرے ابا کی لاش پہ, ٹھیک ہے نا, لنگس کا سیٹ اپ دیکھنا ہے تو میرے ابا. میں نے کہا اس پہ کرو. اپنے ابا کی تو توہین برداشت نہیں ہے, تو کہ وہی بات ہے نا کہ لاوارث لاشوں کے ساتھ کر. بھائی لاوارث کوئی بھی نہیں ہے, اگر کوئی بوڑھا آدمی جس کا کوئی نہیں ہے تو ہم سب کا باپ ہے, پھر وہ ہم سب نے کیا کر رہے ہیں, باپ جیسا پروٹوکول دینا ہے. انسان لاوارث نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے فقہا نے مسئلہ لکھا, اس پر اجماع ہے کہ اگر کوئی لاش ملے نا کہیں بھی, کوئی قاتل نہیں مل رہا اس کا, تو مقتول کے وارثوں کو پھر بھی دیت دینی پڑے گی, کیونکہ مقتول کے وارث جو ہے نا ان کا بندہ قتل ہو گیا, قاتل مل نہیں رہا. تو اس محلے کے جو قریب ترین لوگ ہیں نا, قریب ترین, ان میں سے 50 گھروں کے اوپر دیت آتی ہے کہ تمہارے محلے سے لاش ملی ہے تو تمہیں بیدار مغز ہونا چاہیے تھا, تمہیں پتا تو ہونا چاہیے کون تمہارے علاقے میں لاش پھینکے جا رہا ہے. تو 50 افراد سے پہلے قسم لی جائے گی کہ ان میں سے کسی نے قتل تو نہیں کیا. اگر کوئی اقرار کرنے کہ میں نے قتل کیا تو اس کو لٹکایا جائے گا. اگر کوئی بھی اقرار نہ کرے تو 50 پہ دیت آئے گی. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ 50 کے 50 اس کی دیت سب میں ڈیوائیڈ ہوگی اور مقتول کے وارث کو وہ خون بہا ادا کریں گے, کیونکہ فقہا کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی بھی لاش ہدر نہیں ہے. ہدر کا مطلب ہوتا ہے کہ بس وہ مر گیا اور اس کا کوئی سزا ہی نہیں اور کوئی معاوضہ بھی نہیں ہے, ایسے نہیں ہوتا, فری میں نہیں ہوتا. مرا ہے تو مقتول کے وارثوں کا نقصان ہوا ہے, اس کی تلافی ادا کرنی ہے, ان کو پیسے ملیں گے. قاتل نہیں مل رہا تو کوئی بھی نہیں مل رہا, تو اہل محلہ جہاں سے لاش ملی ہے ان میں 50, اس لیے کہ سب پہ تھوڑی تھوڑی ڈیوائیڈ ہو جائے. تو دلیل کیا ہے؟ انسانی جان, اس کا خون ہدر کا مطلب ہوتا ہے فری, مفت نہیں ہوتا یہ. تو یہ چونکہ اسلامی قوانین نافذ نہیں ہے نا, تو کبھی لاش وہاں سے مل رہی ہے کبھی وہاں سے. جب یہ دیت کا قانون نافذ ہو جائے تو ہر محلہ نگرانی کرے گا, بھائی لاش اگر ہمارے محلے سے ملی تو بلی کس پر آئے گی؟ ہم پر آئے گی, ٹھیک ہے نا, وہ خود نگرانی کریں گے. تو اسلام تو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے انسانی جان کو, انسانی لاش کو. آپ کے پاس تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. کہاں سے کہاں بات جا رہی ہے, موضوع سارا چینج ہو رہا ہے. کیا بات کر رہا تھا میں؟ وہ جو وہاں سے کٹنگ ہوئی تھی, چانپے وہاں پہ نکال کے انہوں نے گدھ کو کھلائی تھی نا, یہاں تک پہنچے تھے ہم. ابھی جو بات چل رہی تھی یار, ہے کیا کہہ رہا تھا؟ نہ ماننے والوں کی قسمیں, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ یہاں جو بات کہاں سے آئی تھی؟ پارسیوں پہ بات آئی تھی, وہ گدھوں کو کھلاتے ہیں. تو خیر پتہ نہیں, چلو جو بھی چل رہا تھا, واپس اصل کی طرف آتے ہیں. تو جن کے پاس راستہ نہیں ہے نا, ان میں سب سے بڑے گمراہ کون ہیں؟ جو اللہ کو سرے سے مانتے نہیں. ان کے پاس تو کمبختوں کے پاس ککھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. چیل کو کھلا دو, کووں کو کھلا دو, میت کو. اتفاق کیا تو اتفاق تو آپ کو پتہ ہے اتفاق ہوتا ہے.
یہ باپ کے قائل بھی نہیں ہے. اگر کوئی زنا سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی وہی ہے, تو زنا سے بچہ پیدا ہوا اس کا ابا ہے نہیں. اتنے کنفیوز ہیں کہ اب انہوں نے جو زنا سے بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو گرل فرینڈ کا جو بوائے فرینڈ جس سے بچہ ہو اس کو باپ قرار دے دیا ہے. اس کو کیا قرار دے دیا ہے؟ باپ. سوال پیدا ہوتا ہے پھر لیگل اور انلیگل میں فرق کیا ہوا؟ میرٹ کی تکلف کی کیا ضرورت؟ اس کا بھی کوئی جواب بولو. یعنی ایک جھوٹ بولتا ہے تو 100, کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ 100. بالکل یورپ ابھی اس طرف چل پڑا ہے, غلط پہ غلط کرتا چلا جا رہا ہے, غلط پہ غلط. مذہب کو نکالا نا اپنی ڈکشنری سے, تو مذہب نکلا تو زنا الاؤ ہو گیا, کیونکہ مذہب روکتا ہے نا بدکاری سے. تو اب زنا الاؤ ہو گیا تو پھر ولد الزنا بچے بے تحاشا. پہلے انہوں نے بہت کوشش کی اس کو روکے, نہیں رکے. اب کیا کریں, زیادہ بہت سے ملکوں میں تو زیادہ ولد الزنا ہیں اور حلال کم ہیں. اب کیا کریں یار, ہمارے تو ملک کی آبادی زیادہ تر انلیگل بچوں کی ہے, تو انلیگل کو کیا کر دو لیگل. یہ بالکل وہی 50-50 والا کیس ہے کہ ڈاکومنٹ میں ایک خاتون کو غلطی سے بیوہ لکھ دیا, وہ اپنے میاں کو لے آئیں کہ میں تو شادی شدہ ہوں, میریڈ ہوں, یہ میرا میاں, اس کو لے کر آئی ہوں. یار میں نے بچپن میں جو پروگرام دیکھے ہیں نا, ان کا اب بڑا فائدہ ہو رہا ہے. صحیح ہے نا, اب بڑا فائدہ ہو رہا ہے, اب موقع پہ یاد آتے ہیں وہ. تو وہ نا 50-50 تھا. اچھا ان چیزوں کو بھی ہم گناہ سمجھ کے دیکھتے تھے, بچے تھے اور توبہ کرتے تھے, اللہ ڈرامہ دیکھ لیا معاف فرما دے. اب تو میں کہتا ہوں جو کچھ آ رہا ہے نا ٹی وی پہ, تو ہم کتنے نیک تھے بھائی. اب تو میں کہتا ہوں اس میں کیا گناہ والی بات تھی, بس یہی تھا کہ ٹی وی میں آ رہا ہے, اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا اس میں. نہ کوئی بے پردگی ہے, نہ کوئی اس میں کوئی فحش چیز ہے, نہ کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے, بس ایک مزاح ہے. تو اب کہتا ہوں کتنا فرق پڑ گیا ہے نا زمانے میں. اس وقت ہمارے والد صاحب یہ چیزیں بھی نہیں دیکھنے دیتے تھے نا, تو ہم نے پھر ان چیزوں سے بھی توبہ کر لی تھی, اللہ معاف فرما دے, ہم توبہ کرتے ہیں, 50-50 بھی نہیں دیکھیں گے. اب میں سوچتا ہوں یار کیا تقوی کا معیار اس زمانے میں کیا تھا. اب تو جو 50-50 دیکھ رہا ہے نا, اس سے دم کرواؤ جا کے, اتنا نیک ہے بھائی کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کس کا سہارا لے رہا ہے؟ معین اختر کے پروگرام دیکھتا ہے بس سیدھے سادے سے. تو یہ تو بہت نیک ہے, اتنا نیک آدمی ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا کر رہا ہے. اب تو لوگوں نے انٹرٹینمنٹ کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پالا ہوا ہے بھائی, وہ ان چیزوں سے انٹرٹین نہیں ہوتے. اب تو ان کو بہت کچھ چاہیے, ڈرامے ورامے میں بڑے فحش قسم کے فلمیں, یہ جب تک نہ ہو ان کو تسلی نہیں ہوتی. تو وہ 50-50 میں وہ خاتون لے کر آئیں اپنے میاں کو, کہنے لگیں شناختی کارڈ آفس میں کہ یہ آپ نے میرے میاں کو لکھ دیا ہے بیوہ, یہ تو میرا میاں تو زندہ ہے. تب اس میں دکھایا گورنمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کی بدحالی دکھاتے تھے, اس میں تھوڑا مبالغہ کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ غلطی ہو گئی ہے, تو کوئی بات نہیں, بندوق نکالی, میاں کو اٹھا کر کے گولی مار دی. اس نے کہا یہ کیا کیا, بیوہ ہو گئی نا, بس صحیح ہوگی. بزبان حال یہ بتایا کہ یار اب ڈاکومنٹ میں جا کے اس کو کریکشن کرنا ہے, اس میں ٹائم لگے گا, پرانی فائلیں, وہ گورنمنٹ کے اداروں میں پہلے کمپیوٹرائز سسٹم بھی نہیں تھا, وہ فائلیں تلاش کرنے میں اتنا ٹائم لگتا تھا, ایک فائل نکالو تو 20 گرتی تھی نیچے آ کے, پھر کاغذ ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا. تو یار اب اتنی مصیبت, پھر اس میں اتنے گواہ چاہیے, یہ چھوڑو, یہ ویسے ہی مرنے والا ہے تھوڑے دنوں میں. بالکل یہی حال کہاں ہے, مغربی کلچر کا ہے کہ اب وہ اپنے سسٹم کو صحیح تو نہیں کر سکتے. انہوں نے مذہب کے خلاف اپنی قوم کو بغاوت پہ اتنا اکسایا کہ مذہب نہیں, بس عقل 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 عقل, مذہب کو نکالو 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 اپنی ڈکشنری سے, حکومت سے نکالو. اتنا نکال کے قوم کو یہاں تک لے آئے کہ اب ہر الٹی بات کو سیدھا کرنے کے بجائے اس الٹی کو سیدھا قرار دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کسی نے ذمے میں لگایا کہ اس جلیبی کو سیدھا کرو. آپ نے پہلے تو ڈکشنری میں سیدھے کی اور اسٹریٹ کی اور خط مستقیم کی ڈیفینیشن دیکھی. خط مستقیم کی آپ نے جو ڈیفینیشن دیکھی تو آپ نے کہا وہ سیدھے خط کو کہتے ہیں, سیدھی لکیر کو کہتے ہیں. تو آپ نے کہا یار باس نے میرے ذمے لگایا کہ جلیبی کو کیا کرنا ہے, سیدھا. آپ گھنٹہ ہو گیا آپ سے جلیبی سیدھی, جلیبی کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے. تو آپ نے کیا کیا, بڑی چالاکی سے ڈکشنری میں وائٹو لگا کے خط مستقیم کی تعریف کیا کر دی, بدل دی. آپ نے کہا خط مستقیم اسے کہتے ہیں جو گول گول گھوما ہوا ہو,
جو کیا ہو ایسے یوں 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 کر کے گھوما ہو, اور کسی کے باپ سے بھی سیدھا نہ ہو. یہ بھی آپ نے حاشیے میں بڑھا دیا. ٹھیک, یہ بالکل یہی مغرب میں ہو رہا ہے. جو غیر مسلم ہے نا وہ 100% یہی حرکت کر رہے ہیں, کسی کے باپ میں بھی اس کو سیدھا کرنے کا دم نہ ہو. اٹ از کالڈ خط مستقیم, رائٹ کیا کہتے ہیں, اسٹریٹ. خط جو ہے نا, خط کو انگلش میں ایک تو وہ لیٹر ہوتا ہے نا, لائن کہتے ہیں آپ اس کو, سیدھی لائن. تو یہی کام ہوا ہے کہ انہوں نے پہلے معاشرے کو براڈ مائنڈڈ بنایا کہ بھئی خواتون کی مرضی ہے جیسا چاہیے. یورپ میں جو آج بے حیائی ہے وہ 100 سال پہلے نہیں تھی. میں تھائی لینڈ گیا نا, وہاں لوگوں نے بتایا, وہاں کے مقامی لوگوں میں, کہ جب تک گورا تھائی لینڈ میں نہیں آیا تھا, آج سے 100 سال پہلے ہمارے ہاں بہت زیادہ پردہ تھا. ابھی تک ان کے ہاں وہ مثالیں لکھی ہوئی ہیں ان کی زبان میں نا, جو جھونپڑیاں بنی ہوئی زبان ہوتی ہے. تھائی اور چائنیز زبان ایسے جیسے جھونپڑی, کرسیاں الٹی ہوئی, میزیں 2-4 الٹی پڑی ہوئی ہیں. ہمیں تو ایسا لگتا تھا یار یہ کیوں چیزیں الٹی سیدھی پڑی ہوئی ہیں, تو وہ ان کی لینگویج ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ابھی تک لکھا ہوتا ہے کہ عورت گھر کی 4 دیواری میں. عورت اچھی کہاں ہے, یہ تو گوروں نے آ کے ان کا کلچر برباد کر دیا. تو آہستہ آہستہ غلط چیز. پہلے ان کے لبرل لوگوں نے کہا یار یہ عورت کے پورے کپڑے, اسکارف, دوپٹہ کیا ہے یار, اتنا کوئی سارے کوئی, تو یہ ماحول کو ایسا آزاد کر دو تاکہ یہ لوگوں میں یہ حس ہی ختم ہو جائے. تو جب یہاں تک آئے ہیں تو پھر آنکھ مٹک کے شروع. عورتوں میں پھر بے وفائی. جب پردہ ختم ہو گیا تو اپنے میاں کے علاوہ بہت سے لوگوں سے ان کی سلام دعا, اور پھر میاؤں کی دفتروں میں بہت سی عورتوں سے سلام دعا, ہوتے ہوتے فیملی سسٹم. پھر میاؤں کو جب گرل فرینڈ اتنی سستے ریٹ پہ ملنے لگی تو شادیوں کی ٹینشن آہستہ آہستہ, بولو بھائی, ختم. اور پھر فیملی پلاننگ نے آ کے اور بیڑا غرق کر دیا کہ بچے 2 ہی اچھے. انہوں نے کہا جب 2 ہی اچھے تو 50 سال میں بھی ہو سکتے ہیں. وہ ہمارے یہاں تو جلدی اس لیے بھی کرتے ہیں نا کہ یار ابھی سے اسپیڈ ہوگی تو 45-50 تک اتنے ہو جائیں گے ہمارے پاس. صحیح ہے نا. بعض لوگ اب ہمارے یہاں بھی زیادہ تر اسی ماحول سے متاثر ہو گئے ہیں. جلد شادی کی ایک وجہ یہاں یہ بھی ہے کہ یار اولاد جوانی میں جوان ہو جائے, تو ظاہر ہے بڑھاپے میں تھوڑی بچے ہوں گے, ابھی پال لیں گے, جوانی میں ہی پال پوس کے بڑا کر دیں گے, ابھی آسان ہے بڑھاپے میں. تو یہ ساری چیزیں, لیکن سب کے اگینسٹ چلایا. تو نتیجہ کیا نکلا جو آپ کے سامنے. وہ یہ کلچر چاہتے نہیں تھے, قطعاً نہیں چاہتے تھے. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آبادی اتنی گھٹ جائے کہ اب ہم بڑھانے پر آئیں تو بڑھے ہی نہیں. اب قوم بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں یار یہ ہم کیوں ٹینشن پالیں, جب بچے پہلے 2 اچھے تھے 100 سال پہلے, تو آج بھی 2 ہی اچھے ہیں. اب گورنمنٹ ان کی کہہ رہی ہے بڑھاؤ بڑھاؤ, کہہ رہے ہیں بھائی کیوں بڑھائیں, کیوں بڑھائیں. جب عورت کی صحت کم بچوں میں ہے تو گورنمنٹ کے کہنے پہ 8 کیوں پیدا کریں ہم. تو وہ نہیں مان رہے. وہاں کی گورنمنٹ اتنی بیزار آ چکی ہے نا, اتنی بیزار, یہ تو ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں. آپ ذرا ان ملکوں کے صدور صدروں سے, وزیر اعظموں سے جا کے پوچھیں تو پتہ چلے گا, وہاں کے ماہرین سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن کمال کی بات یہ کہ وہ قوم کو تو ترغیب دے رہے ہیں, خود اپنے 2 سے زیادہ پیدا کرنے کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہے کہ ہم کیوں ٹینشن لیں. اور اسلام نے ہمیں کیا راستہ دیا, یہب, گفٹ ہے اولاد, یہ ٹینشن نہیں ہے, یہ کیا ہے, گفٹ ہے. بچہ گھر میں ہوتا ہے ایک تحفہ ہے, گھر میں رونق ہے. خیر, تو اب کیا مسئلہ ہوا کہ ان کے ہاں پہلے بے پردگی آئی, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم آیا, ہوتے ہوتے ولد الزنا, بچے پیدا ہونا شروع. تو ان کے آپ پرانے اخبار دیکھیں نا, 60-70 سال پرانے, میں نے اپنی کتاب میں ان کے اخباروں کے, لندن کے اخباروں کے حوالے دیے ہیں, جو میری کتاب ہے اس میں حوالے دیے ہیں. وہ پریشان ہیں کہ اللیگل بچے بہت پیدا ہو رہے ہیں, ان کو روکو. لیکن قانون سازی کے باوجود بھی وہ بچے رکے نہیں. تو پھر مجبور ہو کے انہوں نے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم کو کیا کر دیا, لیگل. وہی ہے کہ جلیبی اب سیدھی نہیں ہو رہی تو سیدھی کی تعریف کیا کر دی, سیدھی اسے کہتے ہیں جو یوں 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 ہو اور کسی کا باپ بھی اس کو سیدھا نہ کر سکے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا کیریکٹر, اچھا کردار, اچھا معاشرہ, اسے نہیں کہتے کہ آپ کے یہاں اللیگل بچے بہت ہیں. یہ اللیگل ہے ہی نہیں, یہ تو قانون کی صفحہ نمبر, قانون کی فلاں کتاب کے صفحہ نمبر فلاں پہ لکھا ہوئے کہ سارے لیگل ہیں. اللیگل کیا ہوتا ہے, بس مرد اور عورت کا ملاپ ہوا تو بچہ لیگل ہے. اللیگل وہ ہوگا جو بلوٹوتھ سے پیدا ہوا ہو, وائی فائی سے پیدا ہوا ہو, ٹھیک ہے نا, یا کلوننگ کر کے پیدا ہو گیا.
یہ تو بچے باقاعدہ پروسیس وہی ہے جو نیچرل پروسیس ہوتا ہے. اب یہ نہیں پتا وہ گدھے گھوڑوں کا بھی تو نیچرل ہوتا ہے. تم انسان ہو, تم گدھے گھوڑے تھوڑی ہو. صرف نیچرل ہونا کافی تھوڑی ہے, مہذب ہونا بھی ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ تہذیب انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. خیر نتیجہ کیا نکلا؟ پھر مذہب جب گیا تو بوڑھے ماں باپ کو لفٹ کرانا لوگوں نے, بولو نا, چھوڑ دیا. جب لفٹ کرانا چھوڑ دیا تو یہ بھی لیگل ہے بھائی. گورنمنٹ نے جب دیکھا کہ لوگ فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں, بوڑھے باپوں کو, سائنٹسٹ ہوگا, چیزیں ایک سے ایک ایجاد کر رہا ہے, لیکن بوڑھے باپ کو کہاں ڈالا ہوا ہے؟ فٹ پاتھ پہ. پڑھے لکھے بہت ہیں, سب کچھ ہے, رشتے کیا ہو گئے, انسانیت کیا ہو گئی, ختم. کیونکہ اب ہر آدمی کیا استعمال کر رہا ہے؟ اپنی کھوپڑی, عقل. وہ کہہ رہے ہیں میرے پیرنٹس نے تو جوانی کی زندگی گزار دی, عیاشی کر لی, اب مجھے تو عیاشی کرنے دے نا. تو وہ اب عیاشی کرے گا. تو انہوں نے ابا اماں کو اولڈ ہاؤس, تو اولڈ ہاؤس کیا ہو گئے؟ لیگل. آپ نے بھی داخل کیا ابا کو, فلاں نے بھی داخل کیا, تو اب یہ کلچر کا حصہ بن گئی یہ چیز. پھر زنا ہوتے 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 لڑکوں سے بدفعلی نہیں تھی اس قوم میں, یہ چیز اللیگل تھی, بری تھی. لیکن جب یہ کام بہت زیادہ ہونے لگا کہ لڑکوں سے بدفعلی بھی شروع ہو گئی, تو ان کے ماہرین کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے تھا کہ یار اب ہم کیا ہو رہے ہیں بے لگام. ہم نے جو 100 سال پہلے فیصلہ کیا تھا نا کہ مذہب سے ڈکشنری سے نکالو, یہ فیصلہ ہمارا غلط تھا. ترقی تو ہو گئی مگر تہذیب کہاں چلی گئی؟ ابھی تو پچھلے ہفتے سکھایا تھا آپ لوگوں کو, انسان انسان نہیں رہا, یہ تو جانوروں سے بدتر زندگی ہو گئی ہے اس کی. تو ان کو چاہیے تھا کہ یار مذہب کو لے کر آؤ. ہاں مذہب کے جو سائیڈ افیکٹ ہو رہے تھے وہ مذہب کی غلط تشریح کی وجہ سے ہو رہے تھے, تو صحیح مذہب کو لے کر آؤ. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اب مذہب کی طرف تو آ نہیں سکتے تھے نا, تو وہ کیا نتیجہ نکلا ہے کہ ہوتے 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 لڑکوں سے بدفعلی بھی کیا بن گئی؟ لیگل. سب لیگل ہو گیا. اور پھر اتنا بڑا ایسا لیگل ہوا ہے کہ آپ اگر میرڈ ہیں تو آپ کو ویزا نہیں ملے گا. آپ اگر غیر فطری طریقے سے اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں مردوں کے ذریعے اور ثابت کر دیں گے تو ٹھک کر کے آپ کو ویزا, بولو بھائی, مل جائے. مجھے یہ بات ایسے پتہ چلی, میرے پاس فون آتے ہیں کہ حضرت یورپ کے ویزے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو یہ شو کر دو, تو کیا؟ میں نے کہتا ہوں خدا کو مانو یار, اللہ کے بندے, یہ تو اگر گناہ کرتے بھی ہو تو رو, اس پہ چھپاؤ اس جرم کو, کوئی اور بیس پہ ویزا لے لو, اور نہیں ملتا تو چھوڑو یار, غیرت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے کیا؟ یعنی کیا کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں. تو غلط 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 ہو کہ اب ان کے ہاں مردوں کی ایسی کی تیسی ہونے لگی ہے. پتہ ہے آپ کو, مردے جل رہے ہیں, کوئی راکھ بنا کے رکھ رہا ہے, 6 مہینے لاشیں پڑی رہتی ہیں پوسٹ مارٹم کے نام پہ یا سائنسی تحقیق کے نام پہ. تو سب کچھ, اور ایک وقت آئے گا. ایک بڑے ہمارے ایک دوست ہیں, بہت زیادہ انہوں نے گوروں میں ٹائم گزارا ہے, کہہ رہے ہیں آپ انتظار کریں, عن قریب جو محرم رشتے ہیں نا ان سے میرٹ کا قانون بھی پاس ہونے والا ہے. وہ رشتے جو محرم ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے, انہوں نے کہا یہ جا اسی طرف رہے ہیں آہستہ آہستہ. ایک مجھے تو یہ لفظ زبان سے نکالتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے, لیکن جو قریب ترین آپ کے محرم رشتے ہیں جن کی طرف آپ اس نیت سے دیکھنا گوارا نہیں کرتے, انہوں نے کہا آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ان ملکوں میں یہ لا بھی پاس ہو جائے گا کہ مرد ہو عورت ہو کوئی بھی رشتہ ہو وہ ایک دوسرے سے اپنی سیکشل ڈیزائرز پوری کر سکتے ہیں. یہ بھی لیگل ہو جائے گا. جیسے آج ہم سے یہ سنا نہیں جا رہا نا, آج گوروں سے بھی یہ لفظ نہیں سنا جاتا, لیکن ٹریک جس پہ وہ چل رہے ہیں وہ اس کا انجام, بولو نا بھائی, یہی ہے. تو بھائی شکر ادا کرو تمہارے پاس اسلام ہے. تو میں کہہ رہا تھا سب سے بڑی گمراہی میں کون ہوتا ہے؟ ایتھیسٹ, جو اللہ کو نہیں مانتا. اس کے پاس تو سرے سے ککھ بھی نہیں ہے, وہ تو گمراہیوں کے. ہندو پھر بھی کوئی مرے گا تو کہے گا بھگوان تیری مغفرت کر دے, اس کے پاس 2-4 ڈائلاگ ہیں بولنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. روح وہ کیا ہے نا, ریسٹ ان پیس, امن میں اس کی روح آرام کرے, کچھ نہ کچھ بول دے گا وہ. عیسائی کچھ بول دے گا, عیسائی بھی غسل بھی دیتے ہیں, کفن بھی دیتے ہیں, دفن بھی تمیز سے کرتے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں, مذہب کو فالو کرتے ہیں. یہودی تو اور زیادہ مذہب کو فالو کرتے ہیں, وہ تو جانور ذبح کر کے کھاتے ہیں, مردار نہیں کھاتے. وہ یہ جو ان کے مذہب میں جو مذہبی لوگ ہیں نکاح کرتے ہیں, زنا کو الاؤ نہیں کرتے, کر لے تو الگ بات ہے, لیکن
نظریاتی طور پر زنا کے قائل نہیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو مردوں سے بدفعلی کا جو قانون پاس کیا ہوا ہے, اس پہ یہودیوں نے بھی احتجاج کیا ہے کہ لیگل نہیں ہے. پادریوں نے بھی احتجاج کیا ہے کہ یہ تورات اور انجیل کی تعلیمات کے خلاف ہیں. تو اب جیسے جیسے آپ مذہب کی طرف آتے جائیں گے, آپ میں گمراہی بولو کم ہوتی چلی جائے گی, ختم نہیں ہوگی, کم ہوگی. لیکن جب آپ اسلام میں آتے ہیں نا تو آپ گمراہی سے بالکل آزاد. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو معتدل امت بنایا, ہر چیز میں بیلنس. اسلام کو اگر آپ حقیقت میں جا کے پڑھو گے, دیکھو گے, تو خدا کی قسم ایسا اعتدال ہے اسلام میں, ہر چیز میں اعتدال, ہر چیز میں. کھانے پینے میں کتنا اعتدال. ہندوؤں نے کہا گوشت مت کھاؤ, یہ ایک طرف غلو ہے کہ یار پوری زندگی کس پہ گزارا کرو, سبزی پہ, حالانکہ ہماری گوشت ہماری نیچر کا حصہ ہے. دوسری قوم جو گوشت کھانے پہ آئی وہ کتے بھی کھا رہی ہے اور بلی بھی کھا رہی ہے, مردار بھی کھا رہی ہے. کہتے ہیں ایسی چیزیں کھاتی ہے جس کو انگریز کو دیکھ کے گھن آتی ہے. انگریز بلی نہیں کھاتے, کتے نہیں کھاتے. ہانگ کانگ میں کتے نہیں کھائے جاتے. میں نے کہا یار قوم تو وہی چائنا والی ہے, کتے کیوں نہیں کھا رہے؟ انہوں نے کہا یہاں انگریز نے حکومت کی ہے, برٹش نے, انہوں نے کتوں کے کھانے کو حرام قرار دے دیا تھا کہ یار ہمارے کنٹری میں کتے نہیں کھائیں گے. میں نے کہا انگریز نے بڑا خاندانی کام کیا یار. کیوں؟ اس لیے کہ کرسچن ہے نا, عیسائی ہے, تو وہ اتنا زیادہ یعنی حدود سے باہر نہیں نکلا کہ یار کتے بلی کھانا شروع کر دو. انہوں نے بھی کہا یار سورت کی حد تک تو ٹھیک ہے, اتنا نہیں فری ہو جاؤ کہ کتے بلی کھانا شروع کر دو. گورے نہیں کھاتے کتے بلی. تو اب کیا ہے کہ ایک طرف اتنا افراط کہ جناب صرف سبزی کھانی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھانا. ایک طرف, دوسری طرف غلو کہ کھاؤ تو سب کچھ ہی کھا جاؤ. اسلام نے کتنا معتدل مذہب دیا ہمیں کہ بھائی ایسا بھی نہیں ہے کہ گوشت نہیں کھانا ہے ساری زندگی. تمہیں گوشت میں بہت سے پروٹین ہیں, بہت سی چیزیں ایسی جو ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہیں, تو اللہ نے ہماری غذا کا حصہ بنایا گوشت کو. لیکن تم انسان ہو, تم کتے بلی نہیں ہو. یہ نہیں کہ جو مری ہوئی چیزیں اٹھا کے, جیسے کتا اٹھا کے لے جاتا ہے تم بھی اٹھا کے لے جاؤ. نا نا نا, مردار کھانے کی اجازت بولو نہیں ہے. ذبح کرو گے, اس کا خون نکالو گے, اس پہ اللہ کا نام لوگے. پھر ہر جانور کھانے کی اجازت نہیں ہے. حلال, اکثر وہ جانور حلال ہیں جن کے کھر ہوتے ہیں اور جو جگالی کرتے ہیں, پتے کھاتے ہیں, ان کا گوشت میں وہ ناپاکی نہیں ہے. درندوں کے گوشت میں درندگی ہوتی ہے, ناپاکی ہوتی ہے. ہر چیز میڈیکل سائنس نہیں بتائے گی آپ کو. میڈیکل سائنس وہی بتائے گی پروٹین کتنے ہیں. طہارت, پاکی, ناپاکی, یہ میڈیکل سائنس کا شعبہ نہیں ہے. ایتھیس ہر چیز کو میڈیکل سائنس سے دیکھ رہا ہوتا ہے, کہہ کہ اس خنزیر میں کیا ہے, خنزیر میں تو اتنے پروٹین ہوتے ہیں, بس وہ اس حوالے سے دیکھ رہا ہوگا. طہارت, پاکی, ناپاکی, یہ ان کا ٹاپک ہی نہیں ہے. یہ تو تہذیب سے اس کا تعلق ہے نا. جیسے کپڑے پہننے کے نہیں پہننے, یہ ڈاکٹر تھوڑی بتائے گا, یہ تو تہذیب بتاتی ہے نا. ڈاکٹر تو کہے گا بھائی اگر ٹیمپریچر ہے اور اتنا کہ آپ برداشت کر لو تو کپڑے نہ بھی پہنو تو آپ کی صحت کو کوئی نقصان, بلکہ فائدہ ہی ہے, دھوپ لگے گی, ڈائریکٹ وٹامن ڈی ملے گا آپ. تو اس میں وٹامن ڈی کی ویلیو ہے. تبھی آپ دیکھو باہر کنٹریز میں جاؤ نا تو سمندر کے کنارے سارے ایسے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں کپڑے اتار کے, کیونکہ ہم نہیں لیٹ سکتے چاہے وٹامن ڈی سارا ہی ختم ہو جائے. ہم ٹیکا لگوا لیں گے, بھائی تو ٹیکے لگا دے وٹامن ڈی کے. ہم پبلک کے سامنے ایسے کیسے, اس لیے کہ سب کچھ وٹامن ڈی تھوڑی ہے بھائی, وہ ہمیں کپڑوں میں ہی حاصل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں سب کچھ وٹامن ڈی تھوڑی ہے. تہذیب بھی کوئی چیز ہے یار, کسی کے سامنے ایسے لیٹ جاؤ. ہاں گھر میں آپ لیٹ جائیں اپنی چھت پہ جا کے, اکیلے ہو, پبلک کے سامنے تھوڑی ایسے لیٹے گا آدمی. ستر کا چھپانا کیا اسلام میں فرض ہے. تو اب کیا ہے کہ اسلام نے بیلنس, بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں, اعتدال دیا کھانے پینے میں, اعتدال. ایک قوم نے کیا کیا, بعض آپ نے مذہبی رہنما دیکھے ہوں گے جن کے کہیں کے بھی بال نہیں ہوتے, جنگل میں ہوتے ہیں, بھویں بھی میں نے دیکھے ایسے. یہ جو آئی بروز ہیں نا, یہ بھی انہوں نے کاٹی ہوئی ہوتی, کہیں کے بال سرے سے ہیں ہی نہیں, عجیب سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اور ایک مذہب ایسا ہے جو کہتا ہے سب جگہ کے بال رکھو. ان کی بغلوں کے بال بھی بڑے ہوئے ہیں, داڑھی بھی نان اسٹاپ بڑھتی جا رہی ہے, مونچھیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں, بالوں کی لٹھیں بنائی ہوئی ہیں. یہ عوام اس کو ایکسیپٹ
انسانی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی. چند لوگ تو کر سکتے ہیں اس پہ عمل. ایک دنیا کو لا کے طور پہ یہ سسٹم پیش کر کے نہیں دیا جا سکتا. اسلام نے کتنا اچھا حکم دیا بھائی, کچھ بال تو ایسے ہیں جو تم نے بڑھانے ہیں. مرد اور عورت میں فرق ہے داڑھی کے بالوں میں, وہ بڑھانے. ہاں ایک وقت کے بعد جا کے اس کو کاٹ سکتے ہو. مونچھوں کے بارے میں اسلام نے حکم دیا کم کرنی ہے. سر کے بالوں کے بارے میں عورت کو حکم دیا بڑھانے ہیں, مرد کو حکم دیا تمہیں اجازت ہے. ٹرنڈ تم پہ اچھی لگتی ہے تو ٹرنڈ کرا لو, بال رکھنا چاہو تو بال رکھ لو, اجازت ہے تمہیں. باقی جتنے بال ہیں اسلام نے جن کا صفائی سے تعلق ہے ان کو کاٹنے کا حکم دیا کہ ان کو رکھنے کے بعد آپ کی نماز مقبول نہیں ہوگی. اس سے بہتر لا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر کوئی قانون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. کچھ مذہبوں میں ایسا ہے نہاتے نہیں ہیں, اسلام نے نہانے کا حکم دیا. تو ہر چیز میں یہ جو ہر مرد کے اندر ایک خواہش نفس ہوتی ہے, ہر عورت کے اندر بھی ہوتی ہے. کچھ لوگوں نے کیا کیا, عیسائیوں کے پادریوں نے, کہ یہ خواہش پوری ہونی نہیں چاہیے, تبھی ان کے پادری بہت سے میرڈ لائف ان میرڈ زندگی گزارتے تھے جنگلوں میں ادھر ادھر. اس کے بڑے سائیڈ افیکٹ بھی ہوئے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں گزارنی نہیں ہے. اور کچھ نے اتنی چھوٹ دے دی کہ 10 گرل فرینڈ ہیں ان کی. اسلام نے مرد اور عورت دونوں کی نیچر کو دیکھا ہے کہ بھائی دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے, لہذا ایک دوسرے سے دور رہنے کا تو سوال پیدا ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن گدھے گھوڑوں کی طرح نہیں بھائی, ایک کانٹیکٹ ہونا چاہیے شادی کا. اور چونکہ مرد میں خواہش زیادہ ہے اس کو زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت دی, عورت میں خواہش کم ہے اس کو ایک سے زیادہ مرد رکھنے کی اجازت نہیں دی. یہ بھی نیچر کے عین مطابق ہے. یورپ میں ایک بیوی کا قانون ہے, لیکن خود وہ لوگ کہتے ہیں, ان کی کتابوں کے میں نے حوالے پیش کیے ہیں, کہ یہ قانون جھوٹ اور دھوکے پر مبنی ہے. مرد کی بیوی ایک ہوتی ہے اور ادھر ناجائز تعلقات اس نے بہت رکھے ہوئے, الا ماشاء اللہ چند لوگوں کے علاوہ. تو ہر چیز میں کیا ہے بولو بھائی, بیلنس ہے. ہر چیز میں اعتدال ہے. عبادت میں اعتدال ہے. نہ ایسی عبادت ہے کہ جنگلوں میں نکل جاؤ. لا رہبانیت فی الاسلام, حدیث میں آتا ہے اسلام میں رہبانیت نہیں, کیونکہ دنیا ہمارے لیے پیدا کی ہے, اس کو چھوڑنا تھوڑی ہے ہم نے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو زینت پیدا کی اپنے بندوں کے لیے اس کو کون ہے جو حرام کر دے. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا لباس اچھا ہو, میرا جوتا اچھا ہو, کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا نا 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 نا, ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ جمیل ہے, خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. لباس اچھا رکھو, جوتا اچھا پہنو, کیسا نیچر ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس کی اجازت نہیں دی آپ کو کہ آپ اللہ کو بالکل بھول جائیں. آپ کو عبادت بھی کرنی ہے, اس کے ٹائم متعین کر دیے. اور عبادت کا طریقہ کتنا خوبصورت, دنیا میں کسی مذہب کے پاس ایسا عبادت کا طریقہ دیکھو, یقین نہ آئے نا, جتنے عبادت گاہیں ہیں نا دنیا میں مختلف مذہب والوں کی, ان کی عبادت گاہوں میں جاؤ اور مسجد میں جاؤ. میں غیر مسلم کو دعوت دیتا ہوں, ساری دنیا کی عبادت گاہوں میں جاؤ اور مسلمانوں کی مسجد میں جاؤ. مسلمانوں کی مسجد میں انٹرٹینمنٹ کا کوئی سامان نہیں ہے, نہ ڈیسک ہے, نہ تپائیاں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. سکون آپ کو بہت ملے گا. اور باقی جگہوں پہ آپ جاؤ گے نا, آپ کو زبردست عمارتیں ملیں گی, ہر چیز ملے گی آپ کو وہاں, لیکن آپ کو روحانیت بولو نہیں ملے. عبادت کا طریقہ دیکھ لو, نماز جیسی عبادت ہے دنیا کے کسی مذہب میں جو آپ کو پہلے وضو کروائے, آپ سے 3 دفعہ دانت صاف کروائے, آپ سے 3 دفعہ ناک صاف کروائے, ہے بھائی آپ سے 3 دفعہ چہرہ دھلوائے, بازو دھلوائے, اور جمعے کے دن پورا غسل کروائے, ٹھیک ہے نا, اور پھر اس کے بعد آپ کو پرمیشن ملتی ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو آپ, ورنہ آپ کو اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنے کی پرمیشن نہیں ہے. دنیا کے بہت سے مذہب میں میلا کچیلا ہو کے وہ کہتے ہیں اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے, تبھی ان کے عبادت گاہوں میں بدبو ہے. تو بھائی ایک ایک چیز, پھر وراثت کے مسائل دیکھو یار, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, انہیں کیسے پتا چل گیا کہ بیٹے کا دگنا ہونا چاہیے, بیٹی کا آدھا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ بیٹے پہ خرچے زیادہ ہیں. عرب تو بیٹی کو 1 کوڑی نہیں دیتے تھے. ایک طرف غلو یہ تھا کہ بیٹی کا وراثت میں حصہ نہیں ہے, دوسری طرف انگریز نے بیٹی اور بیٹے میں کیا کر دیا,
بولو بھائی برابری. اور اپنے لحاظ سے بڑے فنٹر گیری کے, یار ہم نے عورت کو مرد کے برابر کر دیا. برابر نہیں کیا, مرد سے بہت پیچھے دھکیل دیا آپ نے.